ہاں وہ چھوٹی سی بات ہو یا بڑی سی بات ہو، یہ تو انسان کی ذہنیت کی نمازی کرتی ہے نا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں پرواہ نہیں کرتا ہے اپنے قول کی، اپنے اقرار کی، اپنے وعدے کی، بڑی باتوں کے متعلق آپ اس سے کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ انہیں روزمرہ کی زندگی میں چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیے، کیریکٹر تو انہیں ٹرائفلنگ سے بنا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں روزمرہ کی جو ہے وہ حقیقت میں کیریکٹر کی زیادہ ہی دار ہوتی ہیں۔ بڑی بات میں تو انسان ذرا احتیاط سے محتاط ہو کر بھی کچھ کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں اب خود اس کی زندگی سے باہر نکلتی چلی جاتی ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ چھوٹی سی بات میں بھی جو شخص زیادہ افاد نہیں کرتا، یاد رکھیے کہ وہ عہد فراموش اور اس کے بعد قرآن کے معاشی نظام کا ایک بنیادی اصول آتا ہے۔ سمجھانے کے لیے بات تو روزمرہ کی زندگی کی کہی گئی، اصولی طور پر وہ پورے اکنامک سیکٹر سے بات کرتا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ ماپ کر اور تول کر دو ہی طریقے ہوتے ہیں، بیع و شراء، لین دین کرنے کے طریقے۔ نے کہا ہے کہ ماپ اور تول جو ہے اس کو ہمیشہ پورا دو اور ایسی ترازو سے تولے جو انصاف سے کھڑی ہوئی۔ تو ماپ اور تول یہ دکانداروں تک تو ٹھیک ہے، اسے ماپ تول کے دینا پڑتا ہے، وہ تو معاشرے کا صرف کچھ چند فیصد حصہ ہوتا ہے اور باقی ہمیں تو ماپ تول کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ویسوں کے لیے تو یہ صرف نہیں ہے یہ چیز جو دکانداری کرتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ایک ایک سانس میں آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے دوسرے کے ساتھ آپ دوسرے کا حق کس طرح کا دیتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے ہر کام کرنے والے کی محنت کا پورا اجر اس کو ملنا چاہیے، یہ ماپ اور تول ہے۔ ہر شخص کا ڈیو جسے آپ کہتے ہیں زندگی کے کسی شعبے میں ہو اور وہ اکنامک ڈیو ہی نہ ہو، یہ واجبات کی تو کئی اور نوعیتیں بھی ہوتی ہیں۔ جس کی عزت جتنی واجب ہے وہ دو، جتنا پیار واجب ہے اس کا وہ دو، انصاف کے ہر شعبے میں صحیح بات اس کی کرو، اس کی حفاظت جتنی ڈیو ہے وہ کرو، ہر شے جو واجب ہے کسی کی اسے پورا پورا دینا ہوگا۔ اور اگر معاشی نظام اس انداز سے قائم ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ داری کے تصور کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ ایک کاریگر کو اس کی محنت کتنی ہوتی، جتنا میٹیریل آپ نے اس کو دیا ہے وہ، اس کے بعد جو اس کی آپ قیمت لیتے ہیں خریدار سے وہ، اس میں سے اپنا میٹیریل کی قیمت نکال لی، یہ جتنا باقی بچتا ہے یہ اس کی محنت ہوتی ہے۔ تیسری چیز تو اس میں آتی کوئی نہیں ہے نا۔ 1 روپے کا چمڑا دن بھر موچی نے اس سے محنت کی، 5 روپے میں جا کے وہ بکا، 4 روپے کیا ہیں یہ اس کی محنت کی مزدوری ہے۔ اور اگر اس سے بیٹھا ہوا ہے اوپر دکاندار جس نے انہیں ملازم رکھا ہے، روپے کا چمڑا 5 میں بیچا، کسے دیے 3 روپے، یہ 1 روپے زائد جو ہے یہ کس چیز کا ہے؟ یہ ہے تصور قرآن کا، جب وہ محنت کی مزدوری پوری دلاتا ہے تو روپے کے معاوضے میں کچھ بھی نہیں دلاتا، سرمایہ کے معاوضے میں کچھ میرے تو اسے نظام کیپٹلزم کہتے ہیں۔ پھر یہ بات دور نکل جائے گی۔
سود حرام کیوں ہے؟ ربا جسے کہتے ہیں، اس میں محنت کا معاوضہ نہیں ہوتا، خالص سرمایہ کا معاوضہ ہوتا ہے۔ تو اصول یہ ہے قرآن کے نظام معاشی کا کہ معاوضہ محنت کا ہوتا ہے، سرمایہ کا معاوضہ جتنا آئے گا وہ ربا ہو جائے گا، کہا اس کی شکل کچھ بھی ہو، نام اس کا کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیجیے۔ آپ الکیل اذا کلتم وزن بالقسطاس المستقیم ذالک خیر، کیا بات ہے، واحسن تأویلا۔ تم دیکھو گے کہ یہ بہت معاشرے کی بہبود اور بھلائی کی یہی بات ہے، واحسن تأویلا۔ امیڈیٹلی تو آپ شاید یہ دیکھنے کے ساتھ بہت فائدہ ہو گیا اس میں، لیکن انجام کا اور معاشرے کا حسن کام اسی صورت میں رہے گا کہ ہر محنت کرنے والے کی محنت پوری اس کو دے دی جائے۔ احسن تأویلا کیا الفاظ قرآن کے آتے ہیں، معاشرے کا نظام بگڑ جائے۔ تأویل آخر نمبر معانے کار جا کر یہ ہوگا، شروع میں تو بہت قوم خوش ہو جائے گی، صاحب بڑی ترقی ہو رہی ہے، یہ دیکھیے تو صحیح کتنے میگنیٹ پیدا ہو رہے ہیں قوم کے اندر، کل تک کلاش تھے، ٹھیک ہے وہ کہتا ہے مارو ڈنڈیاں، اور اس کے بعد دیکھو تأویل معانے کار جا کے آپ تم دیکھو گے تو اس سے معاشرے کا بیلنس بگڑ جائے گا، اور یہ جو ہم نظام دیتے ہیں اس میں حسن قائم رہے گا معاشرے کا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ایک عظیم چیز آئی ہے، آپ دیکھتے جائیے کہ قرآنی معاشرہ کیسے بنتا ہے، جنت ارضی کیسے متشکل ہوتی ہے۔ لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ جس بات کی خود تحقیق نہ کر لو اس کے پیچھے کبھی نہ لگا کر۔ کیا بات، یہ ہمارے ہاں کے روز مرہ کے فساد آپ دیکھیں گے، 99% اس چیز پہ بیس کیے ہوئے اڑتی سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر رہے ہیں آپ، روز ہمارے ہاں تو ہوتا ہے۔ تو سنا تم نے کچھ میں وہ شاید دیکھیے نا وہ آگے، ہاں بالکل گگل ہو گیا مان ہے نا، تو سالوں کی بھائی ابھی کسی کی قبر سے جانا ہے جاتا ہے، کسی ایک دیر نال کر سکتی کسی نال نہ کریں۔ وہ اوتھے نے گیا ہوں گا سنیا نہیں بھائی جی غلط ہو گیا، وہ نمازاں دیکھو، روزے دیکھو، ایسا بڑا میراث ہے جی مسجد قرآن سنا لوگ کہا گیا وہ نظر ہی ہو گیا ہوتا، لیکن سانوں کی جن نے کھاڑیاں گاجنا وہ ٹھڈ کی آپ مرے گا، ابھی کو خبر چکانا گل نہ جنرل کر پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ بڑے موت پر ذریعے تو جی، اور ذریعے موت پر کوئی اتنا نہیں کرے گا کہ وہ ساتھ کے مکان میں بیٹھا ہوا جس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے اس سے جا کے پوچھ لے کہ صاحب میں نے یہ بات سنی ہے کیوں یہ صحیح ہے؟ کوئی اتنا نہیں کرے۔ اور پھر اور ایک چیز، کسی کی آ کر کوئی تعریف کرے نا تب بڑا اچھا آدمی ہے، وہ بڑا انصاف کو سامنے رکھتا ہے، بنا کرتا ہے، ہو سکتا ہے لیکن میاں یہ کیا پتا ہے قبر چونے گاز مردہ بے ایمان ہے، یعنی اس کے متعلق بدزنی کی چیز آتی ہے، کیا پتا ہے کہ کیا دکھاوے کے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، اور نہ خود مانے گا اور نہ کہیں آگے جا کے کہے گا کہ صاحب وہ بڑا ہی نیک ہے اور بڑا عقل والا ہے، لیکن جہاں کسی کے خلاف کوئی بات آئی مزے لے لے کر سنے گا، لطف لے لے کر آگے اس کو بیان کرے گا، تاکید کے ساتھ آگے نہ بیان اس کو کرنا، اور کوئی جا کے نہیں اس سے پوچھے گا کہ تم نے یہ بات کہی۔ عزیزان من سوچیے